جھوکے سے باطل اڑ گیا، آج تک کوئی نہ آیا کربلا کے سامنے، آج تک کوئی نہ آیا کربلا کے سامنے، ایک ہی انکار کے جھوکے سے باطل اڑ گیا، آج تک کوئی نہ آیا کربلا کے سامنے، آج تک کوئی نہ آیا کربلا کے سامنے۔ نعرہ تکبیر۔ بابا صغرا ہے تنہائی ہے، آنکھیں ہر دم روتی ہے نا، زک دل یہ گھبراتا ہے، دور جدائی میں ایک لمحہ ایک صدی بن جاتا ہے، کیسے گزاروں سال مہینہ صبح ہے تنہائی ہے، سونا سونا گھر ہے سارا صبح ہے تنہائی ہے۔ تمام میرے محنت گزارش ہے مسجد میں تشریف لے آئیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توبہ تلاوت فرما کر مرحومہ منا سلطانہ بنت سید احمد حسین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا ابو القاسم محمد وآلہ
آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات بجمع. سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ذات پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے حکایت کر رہا ہے کہ اس موقع کو یاد کیجیے کہ جب مریم دختر عمران محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو اللہ کے فرشتے ان کو آ کے سلام کرتے تھے اور ان کو خطاب کرتے تھے اور کہتے تھے اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا، منتخب کر لیا اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا اور منتخب کیا ہے، چنا ہے عالمین کی عورتوں کے لیے۔ یہ آیت حقیقت میں حضرت مریم کی عصمت پہ دلالت کرتی ہے، ان کی عصمت کو بیان کرتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ جناب مریم کی حوالے سے کون سی آیت تطہیر ہے تو سورہ آل عمران کی یہ آیت پیش کی جائے گی کہ یہ آیت تطہیر ہے کہ جو جناب مریم کی پاکیزگی کا اعلان کر رہی ہے۔ اللہ نے حضرت مریم کو عالمین کی عورتوں کے لیے نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا، اسوہ بنایا۔ اللہ جس کو نمونہ قرار دیتا ہے، آئیڈیل بناتا ہے، دو چیزیں اس کے اندر پائی جانا چاہیے۔ اللہ کی جانب سے ہوگا، اللہ اس کو چنے گا۔ لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ لوگ کسی کو اپنا آئیڈیل خود بخود بنا لیں۔ اگر کردار کی پاکیزگی نہیں پائی جاتی ہے، ایسی ذات آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ اب دیکھیے کہ لاشعوری طور پہ انسان کبھی کسی سے متاثر ہوتا ہے اور جب بہت زیادہ اس سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو اس کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیتا ہے۔ ایک کھلاڑی ہے، اس سے نوجوان بہت زیادہ متاثر ہے، معلوم اپنے کمرے کے اندر جو ہے اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس کے متعلق جتنی معلومات ہے وہ آپ ان سے پوچھ لیجئے، دریافت کر لیجئے، وہ بتا دیں گے آپ۔ اب لاشعوری طور پہ اپنی عملی زندگی کے اندر چاہتے یہ ہیں کہ اس کی شخصیت کی جھلکیاں میری ذات میں نظر آئیں۔ لباس ویسا ہی پہنا جائے گا، ہیئر اسٹائل ویسا ہی ہوگا، بات کرنے کا انداز ویسا ہی ہوگا، اور جو دیگر صفات ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کیے جائیں گی۔ لیکن انسان کسی سے بھی متاثر ہوتا ہے، اس کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ جب اس کی حقیقت سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم تو آپ کو کیا سمجھتے تھے، اپنے لیے نمونہ سمجھتے تھے، آئیڈیل قرار دیا تھا، لیکن آپ ہماری امیدوں کے اوپر پورے نہیں اترے۔ لیکن اللہ جس کو نمونہ بناتا ہے، آئیڈیل بناتا ہے، اس کے کردار کی پاکیزگی ایسی ہوتی ہے کہ حکومتیں اپنے خزانے خالی کر دیتی ہیں لیکن اس کے دامن پر کوئی داغ نہیں آ پاتا ہے۔ کردار کشی کی جاتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پاک و پاکیزہ ہے۔
تو اللہ نے جس کو معصوم بنایا ہے، سارے انبیاء معصوم ہیں، حضرت مریم بھی معصومہ ہیں، ہمارے سارے امام معصوم ہیں۔ کیا معنی ہے معصوم کے؟ معصوم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو گناہ کو انجام نہ دے۔ نہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جو گناہ نہیں انجام دیتے، تو کیا وہ سب کے سب معصوم ہیں؟ کہا نہیں، وہ سب کے سب معصوم نہیں ہیں جو گناہ نہیں انجام دیتے۔ پھر کہا معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذہن میں خیال گناہ نہ آئے، عصمت کے جو درجے پہ فائز ہے، جو معصوم ہے، کیا اس کے سینے کے اندر وہ دل نہیں کہ جو اس کو گناہوں کے اوپر ابھارے؟ بھئی انسان اپنے سینے کے اندر ایسا دل رکھتا ہے، ایسے جذبات اور احساسات رکھتا ہے کہ جو اس کو برائی کی جانب دعوت دیتے۔ اللہ نے انسان کے اندر دو طاقتیں رکھی ہیں، ایک خیر کی طاقت ہے، ایک شر کی طاقت۔ خیر کی طاقت بھلائی کی جانب دعوت دیتی، شر کی طاقت برائی کی جانب دعوت دیتی۔ انسان جس کی جانب زیادہ توجہ دیتا ہے وہ چیز پھر نفس کے اندر اور انسان کے دل کے اندر زیادہ پیدا ہونے لگتی ہے۔ اگر خیر کی جانب توجہ دے گا تو ہمیشہ پھر خیر کی آواز انسان کو اپنے اندر سے سنائی دے گی، لیکن اگر شر کی آواز پہ ہمیشہ توجہ دے گا تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر برائیاں ہی انسان سے زیادہ صادر ہونے لگتی ہیں۔ ارادے کے اعتبار سے پھر انسان کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ اگر اچھائیاں انجام دینا بھی چاہے تو ارادہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ انسان مقام عمل میں وہ کام نہیں انجام دے سکتا۔ ہر انسان اپنے اندر نفس رکھتا ہے، یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو برائیوں کی جانب دعوت دیتا ہے۔ تو اگر امام معصوم ہے یا نبی ہے، کیا اس کے پاس یہ نفس نہیں ہے کہ جو اس کو برائیوں کی جانب دعوت دے؟ کہا کہ نہیں، اس کے پاس بھی یہ نفس ہے، اس کے سینے میں بھی یہ دل ہے کہ جو اس کو برائیوں کی جانب دعوت دیتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم گناہ کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن امام معصوم کے ذہن میں خیال گناہ بھی نہیں آتا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک انسان ہے اور اس کے ذہن میں گناہ کا خیال بھی نہ آئے؟ کیا اس کی کوئی مثال ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں موجود ہے؟ اب دیکھیے، معمولاً انسان جب گناہ انجام دیتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، دو اس کے سبب ہوتے ہیں۔ یا تو انسان جاہل ہے، ناواقف ہے، نادان ہے، نہیں جانتا کہ یہ جو غلط کام میں کروں گا اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس بنا کے اوپر وہ غلط کام کرتا ہے۔ اور یا یہ ہے کہ بھئی خواہشات نفسانی جو ہیں وہ انسان کے اوپر اتنی زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں کہ انسان پھر فائدے اور نقصان کو غور نہیں کرتا ہے، خواہشات کی آواز پہ لبیک کہتا ہے۔ امام معصوم نبی یہ بھی خواہشات رکھتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں خیال گناہ بھی نہیں آتا، معصوم ہے، پاک و پاکیزہ ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ علمی اعتبار سے اس منزل کے اوپر ہیں کہ ہر برے کام کے نتائج سے واقف ہیں کہ اگر یہ غلط کام کیا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ بھئی فرض کیجئے کہ کسی سے کہا جائے کہ یہ جو 10 منزلہ عمارت ہے، اس 10 منزلہ عمارت کے اوپر سے چھلانگ لگائیے، کود جائیے، کیا ایک عقل مند انسان یہ کام کرے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر 10 منزلہ عمارت پر سے کودا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر زندہ نہیں بچے گا۔ ایک بجلی کا تار کھلا ہوا ہے جس میں کرنٹ آ رہا ہے، کسی سے کہا جائے کہ ذرا اس بجلی کے تار کو پکڑ لو، کیا وہ کوئی پکڑے گا؟ کہا نہیں۔ کیوں نہیں پکڑ رہا ہے؟
ذہن کے اندر کیوں خیال نہیں آتا کہ اس بجلی کے تار کو پکڑا جائے؟ کیونکہ اس کے نتیجے سے واقف ہیں۔ کیا آپ کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا ہے؟ نہیں، کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا ہے۔ کیا آپ کے اختیارات کو کسی نے چھین لیا ہے؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے ارادے اور اختیار سے اس کام کو نہیں انجام دے رہے۔ یہ نالیوں کے اندر جو گندا پانی بہ رہا ہے، کیا ذہن کے اندر کبھی خیال آیا ہے کہ اس گندے پانی کو پینا چاہیے؟ کیا کبھی نہیں سوچا کہ اس کثیف اور گندے پانی کو پینا چاہیے؟ کیوں نہیں آپ سوچتے؟ کیا کسی نے آپ کو روکا ہے؟ کیا کسی نے آپ کے اختیارات کو چھینا ہے؟ کہا نہ اختیارات کو چھینا ہے نہ روکا ہے۔ پھر ذہن کے اندر کیوں خیال نہیں آتا؟ کہا اس کی کثافت اور نجاست اور اس کی گندگی سے ہمارا ذہن پوری طرح سے آگاہ ہے۔ جیسے ایک انسان ارادہ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، اور اس کے باوجود ایک 10 منزلہ عمارت سے کودنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ اس کے نتیجے سے واقف ہے۔ ایک بجلی کا کھلا ہوا تار اس کو پکڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ ایک گندا پانی جو بہہ رہا ہے اس کو پینے کے لیے آمادہ نہیں ہے کیونکہ جانتا ہے کہ کیسے کیسے جراثیم اس کے اندر موجود ہیں۔ امام معصوم، انبیاء، سب تمام افعال کے بارے میں اسی طرح سے علم رکھتے ہیں کہ اگر یہ غلط کام انجام دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ذہن کے اندر کبھی غلط کام کا خیال تک نہیں آتا ہے۔ جتنا جتنا انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ انسان برائیوں سے دور رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معرفت کو بڑھائیے، اپنے علم کو بڑھائیے۔ جتنی معرفت بڑھتی جاتی جتنی معلومات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کل تک بہت سی چیزیں ہیں انسان نادانی کی بنیاد پہ کرتا تھا، نہیں جانتا تھا، لیکن آج معلومات ہو گئی، نالج ہو گئی، علم آ گیا، تو اب وہ چیزیں نہیں انجام دے گا۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو اپنے علم کی مخالفت کرے۔ تو علم کی مخالفت انسان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہاں بھائی، خواہشات کا معاملہ ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی غالب آ جاتی ہیں اور انسان جو ہے وہ پھر اپنی معلومات کو پیچھے کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈائبٹک ایک صاحب ہیں، جانتے ہیں کہ ان کو کیا چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے علم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خواہشات کا معاملہ ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اس میٹھی چیز کو کھایا جائے، اس کو چکھا جائے۔ تو یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کہا خواہشات آڑے آ گئی ہیں۔ لیکن معصوم وہ ہے کہ جو خواہشات کے اسپِ تازی کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ خواہشات اس کے اوپر غالب نہیں آتی ہیں بلکہ وہ خواہشات پہ غالب رہتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اللہ نے جن لوگوں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا، انسان کو مقام عمل میں ہمیشہ ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ سوال ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے کیا میں سب سے آگے ہوں؟ یہ خیال اگر ذہن میں آ جائے کہ اب عملی اعتبار سے میرے برابر کوئی نہیں ہے، وہیں سے انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ دیکھیے، دنیا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے الگ الگ سوچ ہونا چاہیے۔ دین یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ جو ہم سے کم ہیں ان کی جانب نگاہ کرنا ہے تاکہ زندگی کے اندر توازن رہے، بیلنس رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انکم محدود انکم ہے۔ اگر ہم مقابلہ کریں کہ بھئی فلاں کی آمدنی جو ہے ہم سے زیادہ ہے، فلاں کے پاس امکانات زیادہ ہیں، یہ ہمارے لیے زندگی میں دشواریاں چیزیں پیدا کر دیں گی۔ لیکن اسی کے برخلاف اگر ہماری نگاہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے
نوکری دی, سروس دی, روزگار دیا. فلاں شخص وہ ہے کہ جس کے پاس روزگار نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ذاتی مکان دیا. فلاں شخص وہ ہے کہ جس کے پاس کرائے کا بھی مکان نہیں. جب دنیا کے اعتبار سے انسان اپنے سے کم حیثیت لوگوں کی جانب نگاہ کرتا ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے, شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن مقام آخرت میں معنوی اعتبار سے ہمیشہ مقابلہ اپنے کمتر لوگوں سے نہیں کرنا ہے, گناہگاروں سے اپنا مقابلہ نہیں کرنا ہے. جو عمل کے اعتبار سے ہم سے آگے ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے. اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس پہ غرور نہیں پیدا ہو, یہ احساس نہ پیدا ہو کہ بہت بڑا کام کر لیا. ہم کو مقابلہ کرنا ہے کہ ارے ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, وہ شخص نماز شب کا پابند ہے. ہم قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, وہ تو اتنی زیادہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. تو آخرت کے حوالے سے ہمیشہ جو ہم سے آگے ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے, دنیا کے اعتبار سے جو ہم سے کم ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے. جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تب انسان کی زندگی کے اندر توازن پیدا ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, سماج کے اندر, معاشرے کے اندر برعکس معاملہ ہو گیا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر ہمارا سماج جو ہے وہ آخرت میں گناہگاروں سے مقابلہ کرتا ہے اور دنیا میں صاحبان حیثیت سے مقابلہ کرتا ہے. ارے بھائی ہمارے پاس کیا ہے, ایک معمولی سا گھر ہے, ان کے پاس دیکھیے کتنے گھر ہیں, کتنا بینک بیلنس ہے, کیسا جو ہے ان کے پاس جو ہے امکانات ہیں. یہ سوچ انسان کی زندگی کے سکون کو چھین لیتی ہے. آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ راتوں کو آپ آرام سے بستر کے اوپر سو جائیں, آپ کو دوا نہ لینا پڑے, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں اور یہ کہیں کہ میں اضطراب کا شکار ہوں, رات کو نیند نہیں آتی ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہے, اس کا علاج خود آپ کر سکتے ہیں, اپنی ذات کا علاج. آپ سکون چاہتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں سکون قلب پایا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد پر. یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم, اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور آپ کو چنا ہے عالمین کی عورتوں کے لیے. آئیڈیل بنایا ہے حضرت مریم کو, نمونہ بنایا ہے, کردار کی پاکیزگی پائی جاتی ہے. اللہ نے سلیکٹ کیا ہے, کسی اور نے نہیں سلیکٹ کیا ہے. اللہ جس کو سلیکٹ کرے, منتخب کرے, دنیا اس کی کردار کشی کرے, اس کے اوپر الزامات لگائے, کچھ نہیں کر سکتی. کردار ویسے ہی پاک و پاکیزہ رہتا ہے. حکومتوں کے خزانے خالی ہو گئے لیکن دامن کے اوپر ایک داغ بھی نہیں, اتنا پاک و پاکیزہ کردار. اللہ نے حضرت مریم کو نمونہ بنایا. معنوی اعتبار سے جناب مریم کس منزل پہ ہیں کہ اس زمانے کا کوئی مرد اس لائق نہیں تھا کہ حضرت مریم سے کے برابر ہو سکتا. فرشتے ان کو آگے سلام کرتے تھے, جنت سے ان کے لیے پھل آتے تھے. اور زمانے میں کہ نبی حضرت زکریہ جو رشتے میں جناب مریم کے خالو تھے, بعض روایات کہتی ہیں پھوپھا تھے, وہ آتے تھے کیونکہ جناب مریم جس وقت شکم مادر میں تھیں اس وقت ان کی ماں نے نظر مانی تھی. کہا پروردگارہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے جب اس کی پیدائش ہو جائے گی تو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. جب ولادت ہوئی تو پتہ چلا کہ بیٹا نہیں ہوا ہے, بیٹی ہوئی ہے.
لیکن جو نظر مانی تھی اس نظر کو پورا کیا اور پھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے حضرت مریم کو لے جا کے وقف کر دیا. وہاں پہ ایک حجرہ تھا جو باہر سے اس کا دروازہ بند رہتا تھا. حضرت مریم اسی کے اندر رہتی تھیں, عبادت خدا کی کرتی تھیں. دن میں ایک مرتبہ جناب زکریا جاتے تھے, اس کا تالا کھولتے تھے, پوچھتے تھے تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ فراہم کر دیتے تھے, چلے آتے. اب آپ سوچیں, وہاں جناب زکریا گئے تو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس پھل رکھے ہوئے, اور عجیب چیز یہ ہے کہ وہ پھل نظر آ رہے تھے جو اس موسم میں ہوتے نہیں. حیرت سے سوال کرتے, یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ ارے دروازہ میں کھولتا ہوں اور بند کرتا ہوں, کون آیا کہ جس نے یہ پھل تم کو دیے؟ قرآن کے یہ الفاظ ہیں جو قرآن نے حضرت زکریا کے الفاظ کو نقل کیا ہے. یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے پھل آئے؟ جواب میں وہ پاک و پاکیزہ بیوی کہتی ہے ھذہ من عند اللہ, یہ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. تو ایسی معنوی اعتبار سے اس منزل کے اوپر خاتون کہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہیں, فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا, چن لیا. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے بعض شخصیتوں کو بعض لوگوں کے لیے آئیڈل بنایا, نمونہ بنایا ہے. خوبصورت لوگوں کے لیے اللہ نے حضرت یوسف کو نمونہ بنایا, آئیڈل بنایا. قیامت میں خوبصورت لوگ آئیں گے, اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ صراط مستقیم سے کیوں بہکے, صحیح راستے کو آپ نے کیوں چھوڑا, شیطان کی پیروی کیوں کی؟ جواب میں وہ کہیں گے پروردگارا تو نے ہم کو اتنا حسین اور خوبصورت بنایا تھا, یہ حسن اور جمال جو تھا سبب بنا کہ جس کی بنا پر ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے. ان کے جواب میں اللہ حضرت یوسف کو پیش کرے گا کہ کیا میرے اس بندے یوسف سے بھی زیادہ تم خوبصورت تھے, جس نے قید و بند کی سزاؤں کو برداشت کیا, طرح طرح کے مصائب کو برداشت کیا, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی میری اطاعت سے باہر نہیں گیا. تو خوبصورت لوگوں کے لیے اللہ حضرت یوسف کو نمونہ قرار دیا ہے, آئیڈل بنایا. مالدار لوگوں کو لایا جائے گا قیامت میں, آپ کیوں بہکے, غلط راہ کے اوپر آپ کیوں گئے؟ جواب میں کہیں گے پیسہ دیا تھا, دولت دی تھی, اس دولت نے منحرف کر دیا, ہم تیرے راستے سے بھٹک گئے. ان کے جواب میں اللہ حضرت سلیمان کو پیش کرے گا, کیا سلیمان سے زیادہ تمہارے پاس دولت تھی؟ اتنی عظیم حکومت میرے اس بندے کے پاس تھی, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی میری اطاعت سے باہر نہیں گیا. اسی طرح سے وہ لڑکیاں جو معنوی اعتبار سے آگے ہوں, ترقی کریں اور بہک جائیں, ان سے سوال ہوگا آپ کیوں بہکی؟ تو جواب میں یہ کہیں گے کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں کوئی مرد ہمارے برابر نہیں تھا, اس لیے ہم غلط راہ پہ چلے گئے. ان کے جواب میں اللہ حضرت مریم کو پیش کرے گا کہ یہ میری کنیز خاص معنوی اعتبار سے کس منزل کے اوپر پہنچی کہ ملائکہ آ کے اس کو سلام کر رہے ہیں, جنت کے کھانے اس کے لیے آ رہے ہیں, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی میری اطاعت سے باہر نہیں گئی. اب آپ غور کریں کہ حضرت مریم تمام عورتوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہے, غور کیجئے گا یہ معاملہ, ایک خاص طبقے کے لیے آئیڈیل ہے. یعنی وہ لڑکیاں جو ترقی کرتی ہیں, تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھتی ہیں, ایجوکیشن میں نام پیدا کرتی ہیں, ان کے لیے کہ اگر
کوئی لڑکا ان کے برابر نہیں ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے اللہ نے حضرت مریم کو نمونہ بنایا ہے کہ کردار کی پاکیزگی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ایجوکیشن آپ کے لیے بدھ بن جائے، یہ پیسہ آپ کے لیے بدھ بن جائے اور آپ اس کی پرستش کرنے لگیں، یہ نام و نمود کہیں، یہ عہدہ کہیں آپ کو خدا کی راہ سے منحرف نہ کر دے۔ لہذا بڑا سخت مرحلہ ہے۔ حضرت مریم اور جناب سیدہ دونوں کا تقابل علامہ اقبال نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم ایک نسبت سے عالمین کی عورتوں سے افضل ہے، لیکن فاطمہ تین تین نسبتوں سے عالمین کی عورتوں سے افضل ہے۔ مریم اس لیے لائق احترام ہے کہ مادر عیسیٰ ہیں، لیکن فاطمہ پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین کی بیٹی ہیں، سید الاوصیاء امیر المومنین کی زوجہ ہیں، حسنین کی ماں ہیں۔ تین تین خصوصیتیں فاطمہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جس وقت پیغمبر نے اپنی بیٹی سے خطاب کیا اور کہا کہ انتی سیدۃ نساء العالمین، تم عالمین کی عورتوں کے سردار ہو، تو شہزادی نے فرمایا بابا یہ لقب مجھ سے پہلے مریم کو مل چکا ہے۔ فرمایا ہاں، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن تم اولین اور آخرین کے سردار ہو۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ وہ چیزیں جو ایک عورت کے کردار میں پائی جانا چاہیے، ایک مکمل نمونہ شہزادی کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ حضرت مریم کیا آپ کو ایک پہلو دکھے گا، بھائی سماجی زندگی نہیں نظر آ رہی ہے وہاں پہ، صرف مانوی پہلو دکھ رہا ہے۔ سماج کے اندر حضرت مریم نے زندگی نہیں گزاری ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ جو بچہ میرے شکم میں ہے جب یہ پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لہذا حضرت مریم کی والدہ نے پیدائش کے بعد ان کو بیت المقدس میں لے جا کے رکھ دیا تھا، صرف وہاں کے اوپر رہتی تھی، کہیں سماج میں نہیں جاتی تھی، معاشرے میں نہیں جاتی تھی۔ انسان کی زندگی صرف مسلح تک نہیں ہے، سماج کے اندر آپ کی کیا ذمہ داریاں ان کو بھی آپ کو ادا کرنا ہے، گھریلو زندگی کیسے آپ کو ادا کرنا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کو بھی بتانا ہے۔ جناب مریم نہیں بتا سکتی کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دنیا میں آئیں تو باپ مر چکے تھے، شکم میں تھی ماں کے، اسی وقت دنیا سے ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ دنیا میں آئی ہیں تو یتیم آئی ہیں۔ نہیں بتا سکتی حضرت مریم کہ ایک زوجہ کو اپنے شوہر کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ شادی نہیں ہوئی ہے۔ لہذا حضرت مریم اس مسئلے میں عورتوں کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ ہاں بس ایک پہلو پایا جاتا ہے کہ ایک ماں کو اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرنا چاہیے۔ اللہ نے انہیں اولاد دی حضرت عیسیٰ کی شکل میں، صرف ایک پہلو پایا جاتا ہے، اسی پہلو کو اقبال نے بیان کیا ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کے ایک نسبت پائی جاتی ہے کہ وہ مادر عیسیٰ ہیں، تو مکمل آئیڈیل نہیں ہے۔ مکمل آئیڈیل اگر دیکھنا ہے تو حضرت زہرا کی شکل میں دیکھیں، کہ اگر دیکھنا ہے کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کیا مانا؟ کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی جب بچہ
مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو ماں کی جانب آتا ہے، تب اس کو سکون ملتا ہے۔ میں جب پریشان ہوتا ہوں، مصائب و آلام سے دوچار ہوتا ہوں، مجھے سکون کی تلاش ہوتی ہے، تو میں فاطمہ کے پاس آتا ہوں، تو فاطمہ کے ذریعے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو زندگی کا ہے، زوجہ کے اعتبار سے، جو جناب امیر کے ہمراہ زندگی گزاری ہے، 10 سال کا عرصہ ہے، یا 10 سال سے بھی کم ہے، 10 سال سے بھی کم ہے، 8 سال تقریباً۔ تو اب آپ اس زندگی میں دیکھیں کہ علی بن ابی طالب کی وہ ذات ہے کہ کوئی معرکہ رسول کے زمانے میں اس مرد مجاہد سے خالی نہیں ہے۔ ہمیشہ جنگ میں، میدان جنگ میں آپ انصاف سے کام لیجئے کہ ایک شخص میدان جنگ میں شجاعت کا مظاہرہ اس وقت کر سکتا ہے کہ جب گھر کی جانب سے پرسکون ہو، لیکن اگر گھر کی جانب سے پریشان ہے تو وہ پھر میدان جنگ میں اس طرح سے شجاعت کے مظاہرے نہیں کرے گا۔ یہ سکون کس نے فراہم کیا؟ کہا یہ فاطمہ نے فراہم کیا۔ چنانچہ بڑے بڑے سورماؤں سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو زمین گیر کر رہے ہیں، کس کی بدولت؟ کا زوجہ کی بدولت، فاطمہ کی بدولت۔ کبھی کوئی شکوہ نہیں ہے کہ اے علی مجھ کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ میرے لیے فراہم کر دیئے۔ جناب امیر کہتے ہیں فاطمہ نے کبھی کوئی خواہش ہی نہیں کی، ایسی کامیاب زندگی، ایک آئیڈیل زندگی گزاری۔ اس کے بعد بچوں کی تربیت کا مرحلہ کہ حسنین جیسے بچے فاطمہ کی آغوش میں پڑتے ہیں۔ ہاں، بہرحال ایک ماں کی مجلس ہے ایصال ثواب کی، بہترین ایصال ثواب، بہرحال ذکر محمد و آل محمد۔ لیکن میں بار بار یہ بات اپنی مجالس کے اندر بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایصال ثواب کو آپ محدود نہ کریں۔ ایصال ثواب میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، نہ تو آپ دن کے اعتبار سے اس کو محدود کر سکتے ہیں کہ سال میں بس ایک دن آ گیا، اس دن آپ نے اپنے مرحومین کو یاد کر لیا، اور وہ خاص مخصوص کچھ کام ہوتے ہیں، ایک مجلس کا اہتمام کر دیا، نظر ہو گئی اور سوچا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ نہیں، آیت اللہ مامقانی ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، دیکھیے بچوں کی تربیت کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ ان کا وصیت نامہ جو اخلاقی دستور العمل ہے، کتاب کا نام ہے میرات الرشاد، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ مولانا ذیشان حیدر صاحب جوادی نے کیا ہے۔ قسطوار یہ کتاب ابھی اصلاح جو میگزین ہے اس میں بھی چھپی، بہترین کتاب ہے، اگر موقع ملے تو پڑھیے گا، میرات الرشاد۔ آیت اللہ مامقانی اپنے بیٹے کو جو وصیت کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے کہ جب میں نے اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب نہ کیا، ہر دن میں نے اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کیا۔ اب کیا ہے، ایصال ثواب کے مختلف طریقے ہیں، ہر روز مختلف چیزیں آپ انجام دیتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اس کام میں آپ اپنے ماں باپ کو شریک کر سکتے ہیں۔ سڑک کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ پتھر ہے، اگر اس کو راستے سے نہیں ہٹایا گیا تو ہو سکتا ہے کوئی بعد میں آئے اور اس کو ٹھوکر لگ جائے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے اس پتھر کو کنارے کر دیا، آپ ساری زندگی یہ کام کرتے رہیے، دنیا میں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قیمت ہے۔ آپ یہ کام کرتے ہیں، اس کا اجر ہے، ثواب ہے، آپ اس ثواب میں اپنے مرحومین کو بھی شریک کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ اگر تیری نگاہ میں اس عمل کا کوئی ثواب ہے تو میرے مرحومین کو بھی اس میں میرے ساتھ شریک کر۔ پانی بہہ رہا ہے سڑک کے اوپر، نل کھلا ہوا ہے، ضائع ہو رہا ہے، آپ نے اس کو بند کر دیا،
ساری زندگی یہ کام کیجئے، کوئی اجر و ثواب دنیا کے اندر کوئی اس کی قیمت نہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں قیمت ہے۔ قدم قدم کے اوپر آپ ایصال ثواب کر سکتے۔ جمعے کے دن غسل وارد ہوا ہے، بہت مستحب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ روز جمعہ زوال سے پہلے آپ غسل کریں، اور بہرحال یہ جو غسل کر رہے ہیں اس غسل کے اندر آپ نیت کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ اس غسل کے ثواب میں تو ہمارے مرحومین کو بھی شریک کر دے۔ اللہ کی یہاں گشائش ہے۔ آپ زیارت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس زیارت میں آپ قصد کر سکتے ہیں کہ میں اپنی جانب سے بھی زیارت پڑھ رہا ہوں اور اپنے مرحومین عزیزوں کی جانب سے بھی زیارت پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال وہ طریقے ہیں کہ جو معصومین نے بیان کیے ہیں کثرت کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو معرفت پیدا کرنا ہے کہ ہم کس کے ذریعے سے ایصال ثواب کریں گے۔ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ ایصال ثواب کا طریقہ یہی ہے کہ ایک مخصوص کھانے پکوائے جائیں اور پھر ان کو جو ہے آمادہ کیا جائے اور رکھا جائے اور اس کے اوپر جو ہے سوروں کی تلاوت کر دی جائے، تب جب یہ کام کیا جائے گا تبھی جو ہے ایصال ثواب ہوگا۔ ثواب جو پہنچتا ہے وہ سوروں کا پہنچتا ہے، کھانے کا نہیں پہنچتا ہے۔ کھانے کا ثواب تو اس وقت پہنچے گا کہ جب آپ کسی مستحق اور بھوکے کو یہ کھانا کھلا دیں۔ اگر آپ نے اس تک کے پہنچا دیا کہ جو ایک مستحق ہے، ایک بھوکا ہے، تب ثواب پہنچے گا، ورنہ ثواب صرف ان سوروں کی تلاوت کا پہنچ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو طریقہ رائج ہے، چلا آ رہا ہے، آج موجودہ زمانے میں کیا ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے؟ کیا جب تک کہ نظر میں مربع نہ رکھا جائے، بالائی نہ رکھی جائے، مٹھائی نہ رکھی جائے، پوری طرح سے خوان کو نہ سجایا جائے، اس وقت تک فاتحہ نہیں ہو سکتی، ایصال ثواب نہیں ہو سکتا؟ اور پھر جب یہ کھانا آپ نے کسی کو دینے کے لیے کہا کہ آپ فاتحہ کا کھانا لیں گے، کون ہے جو اپنی عزت نفس کو کچلے اور کہے کہ ہاں جناب فاتحہ کا کھانا لیں گے؟ ایک مومن کی عزت نفس کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ آپ کرامت نفسانی، کرامت انسانی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، طریقے ہیں، مختلف طریقے ہیں شریعت نے بیان کیے۔ آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں کہ کون غریب ہے، کون مفلوق الحال ہے۔ 10 دن کا اناج راشن آپ اس کے گھر پر پہنچا دیں، 1 مہینے کا راشن پہنچا دیں کہ میں اپنے لیے خرید رہا تھا تمہارے لیے بھی خرید لیا۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں جو راشن لے کر آیا ہوں کس لیے لایا ہوں۔ اللہ آپ کی نیت سے واقف ہے۔ آپ نیت کریں کہ پروردگارہ جو بھی اس کا اجر ہے وہ میرے مرحومین کو منتقل کرو۔ بہترین طریقہ ہے ایصال ثواب کا کہ ایک انسان کی عزت کا پاس و لحاظ بھی کیا جا رہا ہے، اس کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ یہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں کہ بھئی دوستانہ رشتہ داری کا تقاضا ہے، کیا میں تمہارے لیے یہ کام نہیں کر سکتا تھا؟ میں اپنے لیے گیا تھا خریدنے کے لیے جنس اناج، میں نے سوچا تمہارے لیے بھی خرید لوں۔ ضرورت نہیں ہے کہ آپ احساس دلائیں، آپ ہمدردانہ انداز میں شفقت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ نیتوں سے واقف ہے، جتنی زیادہ نیت میں اخلاص پایا جائے گا، پاکیزگی پائی جائے گی، اتنا زیادہ عمل بلند ہوتا جاتا ہے۔ ایک بار اس سے بہتر آواز سے صلوات بھیجیں۔ عزیزان گرامی، بہرحال ایصال ثواب میں ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ عزت نفس کا بھی خیال رہے اور مرحومین تک ایصال بھی ہو جائے ثواب کا۔ بس کربلا کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے۔ کربلا میں عزت نفس کا بے پناہ خیال کیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا والے اگر 3 دن کے پیاسے تھے تو 3 دن کے بھوکے بھی تھے، لیکن تاریخ کربلا میں آپ کو پانی کا سوال ملتا ہے
لیکن کھانے کے حوالے سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. کیا وجہ ہے کہ کھانے کے لیے کسی نے سوال نہیں کیا لیکن پانی کا سوال کیا گیا؟ علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں پانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک راہگیر کسی کے دروازے کو کھٹکھٹا کے پانی مانگ سکتا ہے. نہ پینے والے کو شرمندگی کا احساس ہوگا، نہ پلانے والا احسان جتلا سکتا ہے. لیکن کھانے کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں عزت نفس کا معاملہ ہے، کرامت نفس کے اوپر حرف آتا ہے. کربلا میں عزت نفس اور کرامت نفس کا خیال کیا گیا، جبکہ کربلا والے 3 دن کے بھوکے تھے، لیکن کہیں نہیں ملتا تاریخ کربلا میں کہ کسی نے کہا ہو کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کھانا فراہم کر دو. آپ پیاس کا اظہار کیا اور مختلف شخصیتوں نے پیاس کا اظہار کیا. ننھی سکینہ کی بھی صدائے العطش بلند ہوتی، ہائے پیاس مارے ڈالتی. حسین کا جوان حسین کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بابا 2 قطرے پانی کے مل جائے تو ان ظالموں کو شجاعت ہاشمی دکھا. اور عزیزوں، سب سے اہم مرحلہ تو وہ تھا کہ جب حسین کے ہاتھوں پہ ایک ننھی سی جان تھی کہ جس کے لیے حسین پانی طلب کر رہے تھے. فرماتے تھے کہ اے قوم جفاکار، اگر میں تمہارے نزدیک خطاکار ہوں، گناہگار ہوں، تو اس بچے نے کیا غلطی کی ہے؟ ارے 2 قطرے اس کو پانی کے پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. لیکن ظالم حسین کی بات پہ توجہ جب نہیں دیتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اس کے بہانے سے پانی پینا چاہتا ہوں تو میں اس بچے کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹائے دیتا ہوں، تم آؤ اور آ کر اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو. اس کے بعد بھی جب کوئی متوجہ نہیں ہوا تو جناب علی اصغر کے کان میں حسین نے کہا بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو ان ظالموں پر تمام کرو. علی اصغر نے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ سوکھی زبان پھیری. یہ علی اصغر کا وہ حملہ تھا کہ فوج اشقیاء میں تلاطم مچ جاتی ہے، اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگتے ہیں. عمر سعد حکم دیتا ہے اینا اینا حرملا اختا کلام الحسین. ارے عزیزو بڑا غضب ہو گیا. تاریخ کہتی ہے فانقلب الصبی علی یدیہ الامام، ارے بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. حسین حیرت میں ہے کہ میرے نانا کی امت اس حد تک بدبخت ہو گئی کہ ایک 6 مہینے کے بچے کے اوپر بھی رحم نہیں کیا. فرماتے ہیں پروردگارا میرا بچہ ناقہ سالے سے کم نہ تھا. عاطف غیبی صدا دیتا ہے اے حسین مت گھبراؤ، جنت میں ہم نے اس بچے کے لیے دایا کا انتظام کیا ہے. اے حسین اس بچے کو تم ہمارے حوالے کر دو. اس آواز کو جب حسین نے سنا تو حسین کا دل مطمئن ہو گیا. لیکن رباب سے کیا کہیں، ماں سے تو یہ کہہ کے آئے ہیں کہ بچے کو پانی پلانے لے کے جا رہے ہیں. چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ کبھی خیمے کی جانب بڑھتے تھے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی کہتے تھے رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایک منزل وہ آئی کہ در خیمہ پہ آ کے آواز دیتے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. ارے ماں آتی ہے. حسین فرماتے اے رباب یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا آپ امام ہیں. کہا اے رباب اگر میں تمہیں کوئی حکم دوں تو مانو گی نا؟ کہا کیوں نہیں میرے والی. بس امام نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا. ماں نے کیا دیکھا، ننھا سا گلا چھدا ہوا ہے. فرماتے اے رباب میں تمہیں صبر کا حکم دیتا ہوں. ارے ماں نے فقط ایک فقرہ کہا یا بنیا امثلو کا ینہر، اے میرے لال ارے کیا تجھ جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ ارے کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. خدایا اس مختصر سے ذکر کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما. جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. خدایا جہاں جہاں مومنین آباد ہے سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما.
ہمارے مراجع اعظام، مقامات مقدسہ، حوضات علمیہ، ان سب کو اپنی پناہ خاص میں محفوظ فرما، ہمارے امام کے ظہور بے تاجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ منا سلطانہ بنت سید احمد حسین۔ بسم اللہ۔ حسین یا 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 حسین۔ بولی رباب تنہا وطن جا کے کیا کروں گی، بولی رباب تنہا وطن جا کے کیا کروں گی، بولی رباب تنہا وطن جا کے کیا کروں گی، بولی رباب تنہا وطن جا کے کیا کروں گی۔ اصغر نہیں رہا میرا دنیا اجڑ گئی، 6 ماہ قد میں اصغر دنیا اجڑ گئی، بولی رباب تنہا وطن جا کے کیا کروں گی، بولی رباب تنہا وطن جا کے کیا کروں گی، ممکن نہیں جہاں میں بے شیر کی مثال، اس کے جمال میں تھا شہدی کا بھی جمال، اب سو رہا ہے موت کی گودی میں میرا لال، بولی رباب تنہا وطن جا کے کیا کروں گی، بولی رباب تنہا وطن جا کے کیا کروں گی۔ یا حسین 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 یا حسین۔ المستشهدين معك ورحمة الله وبركاته. أسمعك يا غريب والغرباء، أسمعك يا مؤنس وفاء الفراء، أسمعك يا شمس الشموس أيها المدفون بأرضته، أسمعك يا معيس الشيئة والزبائر في يوم الجزاء، أسمعك يا سلطان العرب والعجم، أسمعك يا مولانا يا برسن، أسمعك علي بن موسى ورحمة الله وبركاته، أسمعك يا إمام العصر والزمان، أسمعك يا شيخ القرآن، ألمان ألمان ألمان، وعجل الله تعالى أفرجك، وسأل الله تعالى ماخذك وزورك وجعلنا من أمانك ونصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله